کیونکہ لوگوں کو کیوں نہیں غصہ آئے گا؟ پہلے یہ لوگوں کو مار چکے ہیں، لوگوں کی زندگیاں گھروں میں لوگوں کے بچے مار دیے، اب عمران خان کی آنکھ پہ آ گئے۔ ان کی ہمت اور جرت دیکھنی چاہیے آپ نے، ان کو سوچنا چاہیے یہ جو لوگ نکلے ہوئے ہیں نا سے یہ پھیل جائے گا نا، پھر ان سے قابو بھی نہیں ہوئے گا، اور پھر ان کے ساتھ کیا ہوگا وہ میں نہیں کہہ سکتی۔ میرا خیال ہے پھر یہ شاید آپ کو نہیں بچا سکتے۔ جنہوں نے لگوائی ہے وہ چاہتے تھے کہ عمران خان کو اندر یہ، کیونکہ ڈان اخبار جاتا ہے، یہ بھیجیں گے تاکہ دکھائیں کہ جی بھائی تو آپ کی خبر ہے کیا، بالکل ٹھیک۔ دیکھیں ہمیں آپ ان کی بات کا اعتبار کبھی بھی نہیں کریں گے کہ یہ عمران خان کی زندگی کے پیچھے کب سے لگے ہوئے ہیں۔ وہ تو ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے، ورنہ یہ تو کب سے لگے، انہوں نے ہر کوشش کر لی۔ لیکن یہ آنکھ کا معاملہ ہے، یہ کبھی سوچے بھی نہ، اگر یہ بگڑ گئی یا اس میں کوئی خرابی ہوئی، چاہے 85% بھی اگر کہتے ہیں، تو اس کا ایک ایک آدمی، یہ نہیں ہے کہ صرف انجم غفور تو ایک ان کا مورا تھا وہاں پہ، جو انہوں نے جیسے ایک ڈان رکھا ہوا تھا جو وہاں آپ آگے استعمال کرتے ہیں لوگوں سے بدتمیزی اور ظلم کرنے کے لیے۔ جب یہ جیل جاتے تھے تو سب سوٹیوں اور ویل چیئر پہ آ جاتے تھے، جب حکومت میں آتے ہیں تو بھاگ دوڑ شروع کر دیتے تھے۔ دیکھیں محسن نقوی کو ضرور پتا ہوگا کہ متاثر ان لوگوں نے خود کیا ہے، متاثر یہ نہیں ہوئی، متاثر ان لوگوں سے ہوئی ہے۔ حکمران خاندان جو ہے اس کا حساب دیں گے، متاثر ہو نہیں سکتی۔ عمران خان نے خود سلمان صدر کو کہا میں 3 مہینے سے انجم غفور، وہ تو شاید مجھے لگتا ہے اس کو چاہیے نہ خود گھر سے نکلی نہ اپنی فیملی کو گھر سے نکلنے، کیونکہ اب اس کی زندگی نہیں بچے گی اگر اس نے عمران خان کی آنکھ اصل میں متاثر ہو گئی ہوئی۔ میرا تو دل کرتا ہے کہ لوگ نکلے اور زور شور سے نکلے، لیکن اگر یہ ان کے تو دیکھیں منہ کو خون لگا ہوا ہے، کل کو یہ گولیاں چلا دیتے ہیں ہر ایک کے اوپر، اتنے بچے مار چکے ہیں، یہ اور بچے مار دیں تو مجھے تو اس کی تکلیف بھی ہوگی۔ اور میں اس لیے سوچتی ہوں کہ یہ پی ٹی آئی یہ خود بیٹھ کے یہ اس پہ کوئی کر سکتے ہیں۔ دیکھیں لوگ آپ کتنی دیر سے اس کام پہ لگے ہوئے ہیں، اور یہ نہیں ہے کہ ہر دفعہ لوگ نکلیں اور آپ ان کو واپس بھیج کے، وہ بڑا مشکل ہے گھروں سے آنا، بڑا مشکل ہے سڑکوں پہ بیٹھنا، آسان کام نہیں ہے۔ تو یہ پی ٹی آئی کا کام ہے اس وقت، وہ اس کو سوچیں کہ اس کو ہم نے کیسے لے کے جانے۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان اور دنیا بھر میں اردو سمجھنے اور بولنے والوں کو آغا شیخ سرور کا سلام۔ اس وقت پورا ملک جو ہے وہ سڑکوں پر نکلا ہوا ہے، کیونکہ 22 کروڑ پاکستانیوں کا جو رہنما ہے، وہ قائد ہے، وہ اس وقت ناظرین کرام 85% اپنی جو ویژن ہے وہ کھو چکا ہے۔ ابھی اس وقت نورین آپا میرے ساتھ موجود ہیں اور ان سے کچھ باتیں کریں گے۔ نورین آپا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، بالکل ٹھیک۔ آپا کل ایک ڈان نیوز نے آرٹیکل لکھا تھا اور اس میں انہوں نے آپ کے فیک اکاؤنٹ پر، جو آپ کا اکاؤنٹ نہیں تھا، یہ اطلاع ہو چکی ہے، لیکن آپ سے متعلق خبر پھیلائی تھی اتنے بڑے معتبر چینل نے، اور یہ بولا تھا کہ عمران خان صاحب کی جو اس وقت بینائی ہے وہ حکومت کے علاج کے بعد ٹھیک ہو رہی ہے۔ اس طرح کی خبریں آپ تک جب پہنچی ہیں تو آپ کا رد عمل کیا ہے، اور اس وقت حکومت کی طرف سے کیا آپ کو کوئی چیز بتائی گئی ہے؟ یہ بتائیے گا پلیز عمران خان کی خبر سے، صحت سے متعلق۔ مجھے افسوس یہ ہوا کہ ایک ہی اخبار تھا جس کو لوگ کہتے تھے یہ تھوڑا صحیح چل رہا ہے، یا تھوڑی اس کی بات کو لوگ مانتے تھے کہ کوئی کریڈیبلٹی ہے۔ ویسے تو کسی کی بھی نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے کس اخبار یا کس ہر ایک کو پتہ ہے کیسے خبریں لگاتے ہیں اور کیسے چلاتے ہیں، اور بغیر تحقیق کے انہوں نے اس کا لگانا۔ افسوس ہوا کہ پاکستان کے حالات کتنے خراب ہو گئے ہیں کہ ڈان جس کو لوگ سمجھتے تھے اگر اس میں کوئی خبر نکلی ہے تو کچھ اس میں سچائی ہوگی، تو آج پتہ چلا کہ انہوں نے بھی بالکل بغیر کسی تحقیق کے اور بغیر کسی محنت کے، اور میرا اپنا یہ خیال تھا کہ جنہوں نے لگوائی ہے وہ چاہتے تھے کہ عمران خان کو اندر یہ، کیونکہ ڈان اخبار جاتا ہے، یہ بھیجیں گے تاکہ دکھائیں کہ جی باہر تو آپ کی خبر ہے کہ آپ بالکل ٹھیک ہے۔ تو میرا خیال ہے کیا عمران خان کو دکھانے کے لیے تھا، یہ میرا اپنا ابھی اس ذاتی وقت خیال ہے۔ جی بالکل، کیونکہ ڈان اخبار عمران خان صاحب بھی پڑھتے ہیں، بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ۔ اچھا آپا لیکن یہ بتائیے گا کہ جی پلیز پلیز پلیز، جی نہیں بتائیں، آپ کریں بات، ٹھیک۔ ابھی اس وقت گورنمنٹ کی طرف سے عمران خان کی جو اس وقت صحت ہے اس سے متعلق آپ کو کچھ بتایا گیا ہے؟ کیونکہ کل جو ہے جو حکومت کی ٹیم تھی وہ عمران خان کا معائنہ کرنے پہنچی تھی، اس وقت آپ کے متعلق آپ کی فیملی کو کوئی خبر ہے عمران خان سے متعلق کوئی بھی؟ میرا کوئی خبر نہیں، میں تو سمجھتی ہوں کوئی خبر نہیں ہے۔ دیکھیں اگر کوئی خرابی نہیں ہے، کوئی چھپانے کی چیز نہیں ہے، تو یہی مطالبہ تھا نا کہ جو ہمارے فیملی کے میرے کزن ڈاکٹر ہیں اور شوکت خانم کے ڈاکٹر وہ جائیں، کیا چیز چھپا رہے ہیں؟ اور آپ جب انہوں نے یہ رپورٹ جن ڈاکٹروں کو بھی بھیجا، مجھے نہیں پتا کون تھے، اگر وہ بتا رہے ہیں تو ان کی بات کا کون یقین کرے گا؟ کیونکہ جن کو بھی یہ بھیجیں گے اس پہ کوئی اعتبار نہیں کرے گا، کیونکہ انہوں نے آج تک کوئی صحیح یا سچ نہ بولا ہے نہ بتایا۔ اگر کیا چھپانا کیا چیز ہے جس کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے، مجھے اس کی سمجھ نہیں آ رہی۔ عمران خان صاحب کی صحت سے متعلق یہ خبریں بھی اڑائی جا رہی ہیں کہ اس وقت ان کی مکمل طور پر 85% ویژن تو تھی وہ تو خراب ہو گئی ہے، لیکن جو ابھی خبریں آ رہی ہیں جو اس وقت کالسرائی ہو رہی ہیں 100% تک ان کی جو نظر ہے وہ متاثر ہوئی ہے۔ اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کی اس وقت ان کے بچوں سے جو بات ہوئی ہے ان میں انہوں نے کچھ ایسی باتیں بتائی ہیں جو اس وقت بڑی تفتیش تھا کہ ان کی صحت سے متعلق۔ اچھا، مجھے بچوں کی بات کا تو مجھے نہیں پتا کہ ان کی ایسی کوئی بات ہوئی، یہ مجھے نہیں پتا۔
لیکن جو ڈاکٹر اندر گئے ہیں یہ بڑے ہسپتال کے ڈاکٹر ہیں، کہتے ہیں بہت قابل ڈاکٹر ہیں، یہ کیسے غلط بیانی باہر آ کے کر سکتے ہیں؟ بات تو انہوں نے بتائی ہے نا کہ وہ ٹھیک ہے اور انہوں نے ایسے ہم نے دیکھا پروگریس ہو رہی. تو یہ سب بالکل سوچنا چاہیے، یہ ڈاکٹرز کو سامنے آ کے بات کرنی چاہیے تھی اور بتاتے تاکہ لوگ دیکھتے کہ یہ صحیح کہہ رہے تھے کہ انہوں نے بھی حکومت کی طرح حکومت کا بیان دے رہے ہیں. تو مجھے نہیں سمجھ آئی، کسی نے کوئی نہ سامنے آ کے بات کری، انڈائریکٹلی انہوں نے باتیں کی ہیں. تو اس میں آپ کیسے ان کی بات کا یقین کر سکتے ہیں؟ اور کیونکہ دیکھیں ہمیں، آپ ان کی بات کا اعتبار کبھی بھی نہیں کریں گے کہ یہ عمران خان کی زندگی کے پیچھے کب سے لگے ہوئے ہیں. وہ تو ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے، ورنہ یہ تو کب سے لگے ہوئے ہیں، انہوں نے ہر کوشش کر لی. لیکن یہ آنکھ کا معاملہ ہے، یہ کبھی سوچے بھی نہ. اگر یہ بگڑ گئی یا اس میں کوئی خرابی ہوئی، چاہے 85% بھی اگر کہتے ہیں، تو اس کا ایک ایک آدمی، یہ نہیں ہے کہ صرف انجم غفور تو ایک ان کا مورا تھا وہاں پہ، جو انہوں نے ایک جیسے ایک ڈان رکھا ہوا تھا جو وہاں آپ آگے استعمال کرتے ہیں لوگوں سے بدتمیزی اور ظلم کرنے کے لیے. وہ تو ایک ہے، اس کے اوپر جو اس کو حکمران تھے سب اس میں شامل ہوں گے کہ آپ کیسے کسی کی نظر کے ساتھ مذاق کر سکتے ہیں. خود تو دیکھیں آپ، آج تک جھوٹی رپورٹوں کے ساتھ یہ کہاں کہاں پہنچ جاتے تھے، اور ہر ایک کو پتہ ہے کہ جب یہ جیل جاتے تھے تو سب سوٹیوں اور ویل چیئر پہ آ جاتے تھے، جب حکومت میں آتے ہیں تو بھاگ دوڑ شروع کر دیتے ہیں. تو ہر ایک کو پتہ ہے یہ لوگ کیا کرتے رہے. عمران خان ان کی طرح کا سیاست دان نہیں ہے، عمران خان لیڈر ہے. یہ لوگ سیاست دان ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان ان کی طرح کا نظر آئے. وہ کبھی بھی نہیں نظر آئیں گے. جو وہ جیل کاٹ رہے ہیں انہوں نے آج تک کبھی کاٹی نہیں ہے. یہ جیلوں سے باہر ہوتے تھے، اندر جیل کے ویسے جیل کے اندر ہوتے تھے دکھانے کے لیے، لیکن پھرتے دعوتوں پہ بھی جاتے تھے، پارٹیاں بھی کرتے تھے، کوٹھیوں میں ساتھ جیل کے اور پیمز ہاسپٹل کے لیے تھی وہاں رہتے تھے. آپ دیکھ لیں ان کی رپورٹیں دیکھیں، جب یہ جیل میں ہوتے ہیں تو 2 دن بعد وہ ان کے گھر والے رپورٹیں دے رہے تھے کہ ساری دل کی آرٹریز بند ہو گئیں اور سب ختم ہونے لگا. اور ہر ایک کو پتہ ہے، جو ان کو رعایت دیتے تھے ان کو بھی پتا تھا یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ خود بھی بولتے تھے. عمران خان کا قصور یہ ہے کہ وہ سچ بھی بولتے ہیں، انہوں نے یہ جھوٹے ڈرامے بھی نہیں کیے انہوں نے. لیکن پھر فرق صرف یہی ہے کہ جو عمران خان ہے وہ سارے نہیں ہیں، یہ وہی ہیں. یہ ایک وقت مفاد پرست لوگ ہیں، حکومت کرنے آتے ہیں جس میں ان کے اپنے مفاد کے لیے آتے ہیں، اپنے بچوں کی جائیدادیں بنانے کے لیے آتے ہیں. عمران خان کی تو پاکستان کے لیڈر تھے، اس لیے پاکستان کی عوام عمران خان کے پیچھے کھڑی ہے. ان کے پیچھے آپ کو پتہ ہے کہ جب یہ کرسی سے ہٹتے ہیں تو کوئی بندہ نہیں نظر آتا. نورین اپا یہ بتائیے گا، اس وقت سوابی میں عوام بہت زیادہ تعداد میں بیٹھی ہوئی ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس وقت کارکن خود نکلیں؟ کسی بھی لیڈر نے ان کو کال نہیں دی. ابھی اس وقت معاملات یہ بتائے جا رہے ہیں کہ جو کارکن ہیں وہ اس وقت نکلیں اور نکل کر اس وقت خود اپنے لیے سٹینڈ لیں. تو آپ یہ بتائیے گا کہ اس وقت وہ کب تک بیٹھے رہیں، کیونکہ بتایا جا رہا ہے کہ کارکنوں کی کال کو اس وقت ہٹانے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے، بتایا جا رہا ہے کہ لیڈرشپ کی طرف سے بھی. تو اس میں آپ کا پلیز اوپینین کیا ہے؟ دیکھیں میں کچھ بتا نہیں سکتی کیونکہ مجھے نہیں پتا وہاں پہ کیا حالات ہیں اور کیا سچویشن ہے. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں، مجھے محسوس ہوتا ہے کہ دیکھیں یا تو ان کے لیے کوئی گائیڈ لائنز ہوئیں، ورنہ کوئی ایسا وقت بھی ہوگا کہ سب لوگ خود ہی نکل آئیں گے، کیونکہ لوگوں کے جذبات ہیں اور لوگ کب سے اس تحریک میں لگے ہوئے ہیں. تو شاید اب مجھے اس کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتی کیونکہ میرا اس میں نہ تجربہ ہے اور نہ میں بتا سکتی ہوں کہ یہ ان کو پی ٹی آئی کی جو ہیں لوگ، ان کو پتا ہوگا کہ اب اس طرح کیا کرنا ہے. دیکھو ان کو کوئی گائیڈ لائن دے، کیونکہ وہ لوگ بھی اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں اور ان کو بھی تکلیف ہے. اور میں خود سمجھتی ہوں کہ اس وقت لوگوں کو اپنا زور لگانا چاہیے، کیونکہ جب اگر حکومت کچھ نہیں کر رہی اور وہ پارلیمنٹیرینز کا بھی نہیں سن رہی، تو پھر عوام کو تو خود ہی کچھ تو کرنا ہوگا. عوام ہی کرے گی جو عمران خان کی محبت میں اور ان کے جنہوں نے جیلیں بھی کاٹی ہیں، مارے بھی کھائی ہیں، مشکلیں بھی کاٹ رہے ہیں.
تو ان کو شاید ان کو خود کچھ کرنا ہوگا. اس وقت حکومت یہ دعوے کر رہی ہے کہ ابھی ہمارے رابطے اس وقت بحال ہوئے ہیں اور رابطے ہم لوگ اب ان کی فیملی سے بھی ہیں. اس طرح کے اس وقت جو دعوے حکومت کی طرف سے کیے جا رہے ہیں، اور پھر محسن نقوی صاحب نے جو سٹیٹمنٹ دیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی واقعی میں ان کی آنکھ آج متاثر ہوئی ہے، تو اس پہ آپ کیا کس نے کمنٹ کہا کریں ہے گی؟ یہ سیکنڈ آپ یہ یہ بتا کس دیں. نے کہا؟ یہ محسن کس نقوی نے کہا؟ صاحب نے، محسن نقوی، انہوں نے کہا. محسن نقوی اچھا. صاحب نے. ہاں جی ہاں، متاثر ہوئی انہوں ہے نے یہ کہا کیونکہ کہ ان کی آنکھ متاثر واقعی میں متاثر. دیکھیں محسن نقوی کو ضرور پتا ہوگا کیونکہ متاثر انہوں لوگوں نے خود کی ہے. متاثر یہ نہیں ہوئی، متاثر ان لوگوں سے ہوئی ہے. اور اس کا تو چلیں گے ساری جو اس وقت حکمران بیٹھے ہیں، حکمران خاندان جو ہے یہ اس کا حساب دیں گے. متاثر ہو نہیں سکتی. یہ وہاں بیٹھے تھے، وہاں پہ ڈاکٹرز ہوتے ہیں، ان کو پتا تھا خراب ہو رہی ہے. عمران خان نے خود سلمان صفدر کو کہا کہ میں 3 مہینے سے غفور وہ جو ہے ایک ان کا انجم غفور میں صاحب. کہتی ہوں انجم غفور، وہ تو شاید اب مجھے لگتا ہے اس کو چاہیے نہ خود گھر سے نکلے نہ اپنی فیملی کو گھر سے نکلنے دے، کیونکہ اب اس کی زندگی نہیں بچے گی اگر اس نے عمران خان کی آنکھ اصل میں متاثر ہو گئی ہوئی. تو پھر وہ ان کو گھروں سے نہیں نکلنا چاہیے، اپنی زندگیاں بچائیں اور اپنی آنکھیں بچائیں. اب اگر عوام کوئی قدم اٹھا رہی ہے، جس طرح سے آپ نے ابھی دیکھا سوابی میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہیں، اٹک پر موجود ہیں، راولپنڈی پہ لوگ نکل رہے ہیں، بیکاز آپ ایک فیملی ممبر ہیں. آپ جتنی عمران خان صاحب سے دلی طور پہ محبت کرتی ہیں، میرے خیال سے اس وقت کوئی بہنوں سے زیادہ قریب نہیں ہوگا. اگر عمران خان صاحب ہوتے تو اس موقع پر عوام کو وہ کیا کہتے؟ دیکھیں مجھے نہیں پتا. دیکھیں میں آپ کو یہ کہہ رہی ہوں کہ مجھے یہ نہیں پتا کہ کیا اس وقت جو حالات یہ لوگ دیکھ سکتے ہیں یا یہ سمجھ سکتے ہیں، مجھے تو نہیں پتا. دیکھیں میں کیا بتا سکتی ہوں. میں اگر کہوں کہ جی پتہ نہیں لوگ، میرا تو دل کرتا ہے کہ لوگ نکلیں اور زور شور سے نکلیں، لیکن اگر یہ ان کے تو دیکھیں منہ کو خون لگا ہوا ہے. کل کو یہ گولیاں چلا دیتے ہیں ہر ایک کے اوپر، اتنے بچے مار چکے ہیں، تو یہ اور بچے مار دیں تو مجھے تو اس کی تکلیف بھی ہوئے گی. اور میں اس لیے سوچتی ہوں کہ یہ پی ٹی آئی اپنے یہ خود بیٹھ کے یہ اس پہ کوئی کر سکتے ہیں کہ دیکھیں لوگ اب کتنی دیر سے اس کام پہ لگے ہوئے ہیں. اور یہ نہیں ہے کہ ہر دفعہ لوگ نکلیں اور آپ ان کو واپس بھیج کے، وہ بڑا مشکل ہے گھروں سے آنا، بڑا مشکل ہے سڑکوں پہ بیٹھنا، آسان کام نہیں ہے. تو یہ پی ٹی آئی کا کام ہے اس وقت وہ اس کو سوچیں کہ اس کو ہم نے کیسے لے کے جانے، اور حکومت سے اس پہ معاملات سیٹل کرے کہ یہ لوگوں کو واپس بھیجنا. کتنی دفعہ یہ لوگ بھیج چکے ہیں اور حکومت نے دھوکہ دیا. تو میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر انہوں نے حکومت سے ان کو سیٹل کرنا چاہیے کہ حکومت کچھ دے تو یہ لوگوں کو واپس بھیجے نا. اگر حکومت کچھ کرتی بھی نہیں ہے اور وہیں جہاں تھی وہیں پہ ہے، تو پھر میں کیا کہہ سکتی ہوں. ان کو یہ خود سمجھدار ہے. حکومت اس وقت ایک پروپیگنڈا بھی کر رہی ہے آپا، اور یہ بات کر رہی ہے کہ انہوں نے آپ کے کزن کو جانے کی دعوت دی تھی، لیکن آپ کی طرف سے چیزیں اس وقت نہیں آئیں. تو کیا کرنے کی دعوت دی تھی؟ پلیز آپ بتا سکتی ہیں کہ اس طرح کا کوئی معاملات نہیں کزن کو کیا کہا کرنے تھا کی، کہ وہ اڈیالہ جیل کی طرف جائیں اور وہ جا کے معائنہ دیکھیں. نہیں کس نے کہا تھا؟ حکومت ان نے کو کہا تھا. دعوت دی گئی تھی کہ وہ بالکل حکومت نے کہا. یہ آپ کی اس آواز وقت کٹ دعویٰ رہی. کیا جا رہا ہے حکومت کی طرف سے. نہیں نہیں کیا کہہ رہے تھے وہ مجھے جی سمجھ نہیں میں آئی. یہ بات کر جی میں حکومت نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ جو آپ کے کزن ہیں ان کو بھیجا گیا تھا، ان کا نام بھیجا گیا تھا کہ آپ ان کو ملاقات کے لیے بھیجتے ہیں جب معائنہ ہو رہا تھا. تو اس طرح کی کوئی بات حکومت نے آپ سے کی ہے یا یہ صرف جھوٹ ہے؟ میں نے نہیں کی ہوگی شاید، میرے خیال ہے یہ تھی. لیکن دیکھیں وہ جو میرے کزن ڈاکٹر تھے ان کو بھیجنے میں ان کو کیا تکلیف تھی؟ یہ تو ڈاکٹر نہیں ہے نا. ہم نے تو یہ کہا تھا ڈاکٹر جائیں، یہ نہیں کہا تھا کہ ہمیں بھیج دیں. ہم نے تو یہ بھی نہیں کہا تھا کہ جی ہمیں بہنوں کو بھیج دیں، یا ڈاکٹر عثما کو بھیج دیں، یا میرے کزن جو ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر نوشیروان برکی ان کو کہا تھا جانے دے، تاکہ وہ سمجھے تو صحیح. دیکھیں یہ تو سب جھوٹ پہ چلتے ہیں. کیوں نہ ہم یہ کہتے، اور کیوں نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ کس چیز سے ڈر ہے اور کیا چھپا رہے ہیں؟ اور جو بھی چھپا رہے ہیں وہ سامنے آئے گا، اور جب آئے گا تو پھر ان کا کیا خیال ہے، ان کے ساتھ کیا ہوگا. یہ جو عوام بیٹھی ہے یہ کس لیے بیٹھی ہے؟ یہ عمران خان کے لیے بیٹھی ہے. اور یہ جس دن ان کو پتا چلا کہ عمران خان کی آنکھ خراب ہو گئی ہے، پھر یہ کیا کرے گی؟ پھر یہ آنکھوں پہ پٹیاں باندھ کے گھروں سے نکلیں گے. پھر یہ کہیں گے کہ جی لوگ عمران خان ان کو کنٹرول کرے.
پھر یہ کیسے نکلیں گے گھروں سے؟ یہ انہوں نے خود بھی نکلنا ہے، ان کے بچوں نے بھی نکلنا ہے، لوگ ان کو ٹارگٹ کریں گے، کیونکہ لوگوں کو کیوں نہیں غصہ آئے گا؟ پہلے یہ لوگوں کو مار چکے ہیں، لوگوں کی زندگیاں گھروں میں لوگوں کے بچے مار دیے انہوں نے، اب عمران خان کی آنکھ پہ آ گئے۔ ان کی ہمت اور جرت دیکھنی چاہیے آپ نے، ان کو سوچنا چاہیے یہ جو لوگ نکلے ہوئے ہیں نا خود ہی سے، یہ پھیل جائے گا نا، پھر ان سے قابو بھی نہیں ہوئے گا، اور پھر ان کے ساتھ کیا ہوگا وہ میں نہیں کہہ سکتی، میرا خیال ہے پھر یہ شاید اپنے آپ کو نہیں بچا سکیں گے۔ جی جی، بہت بہت شکریہ نورین آپا صاحب، نورین آپا ہمارے ساتھ موجود تھی۔ یہاں پر ایک چیز سوال اٹھتا ہے کہ ایک آدمی جس نے پورے پاکستان کو سچ دکھایا، اس نے اس عوام کو صحت کارڈ دیا، ورلڈ کپ دلایا، شوکت خانہ بنایا، اور جتنے احسانات اس کے اوپر ہیں اس قوم کے اوپر شاید ہی کسی کے ہوں، لیکن ہم نے کبھی اس کو گریبان سے پکڑا، کبھی اس پہ گولیاں چلائیں، کبھی اس کی اب جیل میں ڈالا اسے، اور آج ایک وہ آنکھ سے 85% اپنا ویژن کھو چکے ہیں۔ نورین آپا نے ہمارے سامنے تفصیلات شیئر کی۔ اب امید ہے کہ پاکستانی قوم جو ہے اپنے حق کے لیے نکلے۔ پاکستان زندہ باد۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔